بھائیوں سوچو تو صحیح، آج کے دور میں تو جیتے جی اولاد کام نہیں آ رہی ہے، مرنے کے بعد کون مغفرت کی دعا کرے گا، کون بخشش کی دعا کرے گا؟ ذرا غور تو کرو، کچھ کرو اپنے لیے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اے انسان، جس زندگی پہ تو اتراتا پھر رہا ہے، تیری زندگی کی مقدار کتنی ہے، تیری زندگی کی میعاد کتنی ہے، تیری زندگی ہے کتنی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں پیدا ہوئے تو کان میں اذان بھی گئی، مر گئے تو نماز جنازہ پڑھی گئی، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا ٹائم رہتا ہے بس اتنی تیری زندگی کا وقفہ ہے۔ اب اتنی چھوٹی سی زندگی میں چاہے تو اللہ کو راضی کر کے جنتی ہو جا یا خدا کو ناراض کر کے جہنمی ہو جا، کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ وہ فرشتہ کہتا ہے روح نکلنے کے بعد تنگ دستی کے خواب سے مال جمع کرنے والے، بتا تیرا مال کہاں گیا؟ تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے، عیش و آرام کے لیے گھر بنایا تھا، وہ گھر کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے اللہ اکبر جو مونس و غمگسار ڈھونڈے تھے، بنائے تھے، بتا وہ مونس و غمگسار کہاں گئے؟ لیکن نہ مال ہوتا ہے نہ کوئی غمگسار ہوتا ہے، اور مکان بھی انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس کا مکان تو اس کی قبر ہوا کرتی ہے۔ آج مال کے چکر میں لوگ سود کا دھندا کر رہے ہیں، مسلمان جوؤں کے اڈے چلا رہے ہیں، مسلمان بھائی گیری کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے کی، مار ڈالنے کی سپاریاں لے رہے ہیں۔ الا ماشاءاللہ سب مسلمان ایسے نہیں ہیں، لیکن مال کے چکر میں لوگ ایک دوسرے پہ جادو کر رہے ہیں، جادو کروا رہے ہیں، مال کے چکر میں اللہ اکبر کسی کا مرڈر کیا جا رہا ہے، مال کے چکر میں حلال و حرام نہیں دیکھا جا رہا ہے، مال کے چکر میں اپنی بستیوں کے اندر نشہ آور چیزیں بیچی جا رہی ہے، فروخت کی جا رہی ہے، مال کے چکر میں جوؤں کے اڈے چلائے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ مال قبر میں ساتھ جائے گا؟ ارے حلال کمانے والے اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے تو حرام کمانے والوں نے کون سا کیا لے کر کے جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتہ روح نکالنے کے بعد کہے گا، نور نکلنے کے بعد کہے گا کہاں ہے تیرا مال، کہاں ہے تیرا مکان، کہاں ہے تیرے مونس و غمگسار؟ لیکن انسان کے پاس جواب کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آ کر کے اس کو کہتا ہے اللہ اکبر، افسوس آج تجھے بڑے لمبے سفر پر جانا ہے، اور اتنا لمبا سفر کہ اس سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو ایسے کسی قوم سے نہیں تیری ملاقات ہوئی، اور آج تو ایسے تنگ اور تاریک گھر میں لٹا دیا جائے گا جسے قبر کہتے ہیں، اس سے پہلے ایسے تنگ اور تاریک مکان میں تجھے داخل نہیں کیا گیا۔ اگر آج اللہ کو راضی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا تو تو بڑا خوش بخت ہے، تقدیر والا ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہے تو تو بڑا بدبخت ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ مسلمان میرے بھائیوں سوچو قبر کی تنگ اور تاریک وادی کا حال کیا ہے۔ اللہ کے سچے رسول قائد المرسلین سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، بے نمازی ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر میں 99 سانپ ہوتے ہیں۔ اس قبر میں جہاں کروٹ لینے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ قبر جس میں نیچے بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، آگے بھی مٹی، پیچھے بھی مٹی، مٹی ہی مٹی، نہ جہاں تکیا، نہ جہاں بستر، نہ جہاں چادر، کچھ نہیں، صرف مٹی ہے۔ اندھیرے کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور اگر انسان نماز نہ پڑھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 99 سانپ، اور اس میں ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے
تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ پھنکار دے تو اس کی فنکار کی گرمی کی وجہ سے لوگ مر جائیں۔ ایسے طاقت والے 99 سانپ انسان پر جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس پر مسلط کرتا ہے۔ اور بلکہ ایک دوسری حدیث میں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی پر اللہ قبر میں جو سانپ مسلط کرتا ہے اس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور وہ گنجا سانپ ہے، گنجا، اس کا نام بھی اللہ کے رسول نے بتایا، شجاع الاقرع اس کا نام ہے۔ اور اس کا حال یہ ہے جب وہ کسی کو ڈنک مارے تو ایک ڈنک پر 1000 سال تک کے زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا، اور اس کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی اس کو وہ ظہر تک ڈستا رہے گا۔ فجر کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی، شجاع الاقرع، یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ چلے مولانا تو بولتے ہی رہتے ہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کبھی بولتے ہی نہیں، گویا کہ زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، سوچو تو صحیح، میسیجز چیک کرنے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، فیس بک پر بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھتے ہیں تو راتیں گزر جاتی ہے۔ 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھی، آخر 10 منٹ سو کر کے کون سا آپ نے اپنا فائدہ کر لیا فجر میں؟